اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 53 ہے۔ فرمایا قل انفقوا طوعا او کرہا، کہہ دیجئے خرچ کرو تم خوشی سے، او کرہن یا مجبوری سے، لن یتقبل منکم، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم سے، انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم ایسی قوم ہو جو فسق کرنے والی ہو، فاسق قوم ہو۔ یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اور ان کی سزائیں ذکر کر رہے ہیں، جن میں سے دنیا کے اوپر ان کی ایک ذلت اور رسوائی کی سزا یہ تھی کہ ان لوگوں کے صدقات قبول نہیں کیے گئے۔ یعنی اب تک تو مسلمان ان کے ساتھ درگزر کرتے چلے آ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غلطیوں کوتاہیوں کے اوپر درگزر کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اب ان کے ساتھ دو ٹوک معاملہ کیا جائے، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کو چاروں ناچار اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دینا پڑتا تھا۔ مالدار تھے، کئی باغوں کے مالک تھے، تو ان میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دے کر مسلمانوں کے اوپر احسان چڑھاتے تھے کہ ہم نے ایسا کیا۔ اب ان کے بارے میں یہ حکم آیا کہ لن یتقبل منکم، کہ خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ تم فاسق قوم ہو، اور دوسری وجوہات اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، اور نہیں روکا اس بات سے کہ قبول کیے جائیں ان کے نفقات، ان کے خرچ، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، مگر اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، یعنی اللہ کے حکموں کا انکار کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا ہی انکار کر دیا۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور وہ نہیں آتے نماز کی طرف مگر اس حال میں کہ وہ سست ہوتے ہیں۔ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ نہیں خرچ کرتے مگر اس طرح سے کہ وہ اس خرچ کو برا سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اب تک جو ان کے اوپر پردہ پوشی کی جا رہی تھی اور ان کو بدنام کرنے سے گریز کیا جا رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین کے معاملے کو دوسرے مسلمانوں کے سامنے بھی کھول دیا جائے تاکہ وہ ان کی منافقت کے نقصانات سے بچ جائیں، اور ان کے خرچ قبول نہ کرنے کی یہ وجوہات بیان کی گئیں۔ پہلی وجہ کہ وہ فاسق یعنی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی بات کو مانتے نہیں۔ دوسری یہ بات بیان کی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا انکار کیا ہے، کفر کیا ہے۔ تیسری ان کی یہ عادت ذکر کی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کے صدقات قبول نہیں ہوں گے کہ یہ نماز کی طرف انتہائی سستی سے آتے ہیں، یعنی دل میں ان کے نماز کا کوئی شوق یا اللہ کی یاد نہیں ہوتی، بلکہ یہ صرف مجبوراً نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقت کی یہی علامت سب سے بڑی تھی کہ کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی جماعت کے ساتھ ایک کے بعد دوسری نہ آتا اور اس کی کوئی وجہ بھی نہ ہوتی تو ہم لوگ اس کو جھانکتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہ منافق ہو گیا۔ تو ان لوگوں کے دلوں کی حالت تو اللہ جانتا تھا، کوئی دوسرا شخص تو جان نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول کر بیان کر دی کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک شوق اور پیار کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ ڈھکے چھپے بستے رہیں اور بدنام نہ ہوں، اور ان کے دلوں میں نماز کی کوئی ایسی بات نہیں۔ یعنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کل ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو دیکھ کر نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں یہ ایک خیال ہوتا ہے کہ وہ نماز کو ایک بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایک مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں
کہ یہاں پوری بھری مجلس میں اب میں نہ پڑھوں گی تو برا لگے گا، لہٰذا پڑھ لیتی ہوں، لیکن دل میں شوق نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ان کے دلوں کی کیفیت کو جان رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ ان کو کسی پیر فقیر نے یہ کہا ہوتا ہے کہ اگر رزق چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اولاد چاہتے ہو تو نماز پڑھو، رشتہ نہیں ہو رہا ہو تو نماز پڑھو۔ بعض لوگوں کو ایسا حکم دینے والے اچھا حکم دے ہی دیتے ہیں۔ حکم دینے والوں کی نیت تو اچھی ہی ہوتی ہے، لیکن عمل کرنے والے صرف لالچ کے طور پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی نمازیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقریباً مقبول نہیں ہوتی، جو کسی چیز کے لالچ کی وجہ سے پڑھی جائے اور پھر اگر وہ چیز نہ ملے تو غصے سے نماز چھوڑ دی جاتی ہے، اگر مل جائے تو پھر بھی بعد میں نماز پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ نماز منافقوں کی ہے، یہ مسلمانوں کی نماز نہیں۔ چوتھی ان کی وجہ یہ بیان کی کہ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس میں ان کی خوشی نہیں ہوتی بلکہ برا سمجھتے ہیں۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ 11ویں پارے کے شروع میں اس چیز کا تذکرہ کریں گے کہ منافق خرچ اخراجات کو، صدقات و خیرات کو چٹی اور جرمانہ اور ٹیکس سمجھتے ہیں اور برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، مسلمانوں کی تباہی کے منتظر ہیں کہ کب یہ لوگ تباہ ہوں گے تو ہماری ان صدقات و خیرات سے جان چھوٹ جائے گی، تو پھر ان کے صدقات کس طرح سے قبول کیے جا سکتے ہیں؟ جبکہ مسلمانوں کی حالت تو یہ تھی کہ وہ اپنے پیٹ کو خالی رکھ کے دوسروں کو کھلا دیتے تھے، تو اللہ ان کی پھر قدر بھی کرتا تھا۔ لیکن جب ان کے دلوں میں ہی کھوٹ ہے تو پھر ان کے صدقات کس طرح قبول کیے جائیں؟ تو یہ 4 بڑی بڑی وجہ جو ان کے صدقات اور ان کی نیکیوں کے قبول نہ ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان چاروں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ آج کل یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر موجود ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو ہمیں ان نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، پس نہ اچھے لگیں تجھے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، تاکہ ان کو عذاب کرے اس کے ساتھ دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں اس طرح سے نکل جائیں اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں۔ یعنی یہ مالدار لوگ تھے، تو ان کی مال و دولت کی طرف دیکھ کر مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آ جاتا تھا کہ اگر یہ لوگ بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو بہت سی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ جس طرح یہی تبوک کے موقع پر ہی بہت سے مسلمان ایسے تھے جو جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس سواری نہیں، زادِ راہ نہیں، اور وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو روتے ہوئے چلے جاتے تھے کہ نبی علیہ السلام بھی کہہ دیتے تھے کہ بیت المال میں گنجائش نہیں کہ تمہیں سواری مہیا کی جائے۔ تو ایسی صورت میں ان مالدار منافقوں کو دیکھ کر یہ خیال آ ہی جاتا تھا کہ اگر یہ لوگ خرچ کریں تو ان لوگوں کو رو کر واپس نہ جانا پڑے، اور وہ لوگ بھی یہ سوچتے تھے کہ اگر یہ ہمیں سواری دے دیں یا رستے کا ہمارا بندوبست کر دیں تو ہم جہاد جیسی نیکی سے پیچھے نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دولت اور اولاد کے عذاب میں پھنسے رہیں اور یہ کفر کی حالت میں ہی دنیا میں سے چلے جائیں۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بندے، اگر تو اپنے آپ کو میری رضا کے لیے خالی کر لے گا تو میں جو کچھ تجھے دیتا ہوں اس میں برکت کر دوں گا۔ اگر تو اپنے آپ کو دنیا کمانے، دولت کمانے میں مصروف کر دے گا تو پھر میں تیرے ہاتھ کو شغل یعنی مشغولیت سے بھر دوں گا، لیکن جو کچھ بھی میں تجھے دوں گا اس کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ یہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کے لیے دنیا کا کمانا بھی ایک عذاب ہے کہ وہ اتنی فکر میں پڑ جاتے ہیں یا ان کا نقصان ہوتا ہے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہی ہو جاتا ہے، جبکہ اسی طرح کے نقصان دیندار لوگ بڑی کشادہ پیشانی سے برداشت کر جاتے ہیں۔ تو دنیا کے کاروبار کو اپنے دل میں یا اپنی اولاد کو اپنے دل میں اس طرح سے جگہ دینا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام نکل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی دعوت ہے،
اور منافق اور اس طرح کے لوگ اسی قسم کے عذابوں میں مبتلا ہیں کہ وہ اپنی زندگیاں ان کاموں میں کھپا دیتے ہیں، لیکن ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملتا، جبکہ مسلمان دولت بھی کماتے ہیں، اولادوں کو بھی پالتے ہیں، اور ان کی اولادیں اور ان کے مال ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور وہ تم میں سے نہیں ہیں، یعنی اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ منافق تم میں سے نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور لیکن وہ قوم ہے سخت ڈری ہوئی۔ یہ فارقہ یفرقو سے ہے ڈرنا، فارقہ یفرقو خوف زدہ ہو جانا، یعنی یہ اپنے دلوں میں اس قدر خوف رکھتے ہیں کہ بس اب بھی مرے اب بھی مرے، کیونکہ ظاہری طور پر یہ مسلمان ہیں، اندر سے یہ کافر ہیں، اور دونوں طرف سے ان کو مکمل تحفظ نہیں مل سکتا، اس لیے یہ ہر وقت موت سے ڈرے ہی رہتے ہیں۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون، اگر پا لیں وہ کوئی جائے پناہ، یعنی کوئی پناہ کی جگہ، او مغارات، یا ان کو کوئی سرنگ مل جائے چھپ جانے کے لیے، او مدخلا، یا ان کو داخل ہونے کی کوئی بھی جگہ مل جائے، لولوا الیہ وہم یجمحون، تو وہ اس جگہ کی طرف اس طرح سے لوٹ جائیں کہ وہ رسیاں توڑانے والے ہوں یا سرکشی کرنے والے ہوں۔ یجمحون یہ جمع سے ہے، اس کا اصل میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھوڑے کی وہ حالت جب گھوڑا کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے اس طرح سرپٹ دوڑے کہ وہ اپنے سوار کے قابو میں نہ رہے بلکہ اس کے قابو سے نکل جائے، تو اس وقت اس کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ یعنی یہ اس قدر موت سے اور نقصانات سے خوف زدہ ہیں کہ ان کو چھپنے کی کوئی بھی جگہ مل جائے تو یہ رسیاں توڑا کر سرکشی کر کے بھاگ جائیں، اور یہ کبھی بھی مسلمانوں کے علاقوں میں نہ رہیں، نہ کسی قسم کا ان کو ساتھ دیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور بعض ان میں سے ایسا شخص ہے یلمزوکا جو تانا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقات کے بارے میں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، بس اگر وہ خود اس میں سے دیے جائیں تو خوش ہوتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر وہ نہ دیے جائیں اس میں سے تو اس وقت وہ ناراض ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی جہاں باقی بہت سی برائیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، وہاں ان کی بہت بڑی برائی یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر بھی راضی نہیں تھے، حالانکہ آپ مال و دولت کو جس طرح سے تقسیم کرتے تھے وہ سب اللہ کے حکم کے مطابق تھا، اور پھر آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ سب کچھ ہی بانٹ دیتے تھے، اپنے لیے یا اپنے اہل خانہ کے لیے معمولی سا رکھتے اور کبھی وہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ لیکن پھر بھی منافق اس طرح کے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ تقسیم یہ انصاف کی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، آپ نے فرمایا کہ اگر میں بھی انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا، یعنی اللہ اور اس کا رسول اگر انصاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ تو صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ سے اور نبی علیہ السلام سے غصے سے پناہ مانگنا شروع کر دی، تو پھر آپ نے بلکہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے تو اس کو قتل کر ڈالیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی نسل میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو ظاہراً قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، لیکن ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، یعنی یہ منافقوں کا ایک سرغنہ ہے۔ تو یہ بھی ان کی بہت بڑی برائی تھی کہ یہ نبی علیہ السلام کی تقسیم پر راضی نہیں تھے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر بے شک وہ راضی ہو جاتے اس چیز پر جو دی ان کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اور وہ کہتے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ان قریب ہمیں اللہ تعالیٰ دے دے گا اپنے فضل سے، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر وہ یہ بات کہتے کہ ہم راضی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو تقسیم کیا ہے، ہم اس پہ راضی ہیں،
اور ہمیں امید ہے کہ اگلی غنیمت میں ہمیں اور بھی مل جائے گا۔ تو یہ ان کے لیے کہنا بہت اچھا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کہتے بلکہ نبی علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں، اور ان کو اس اعتراض کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے نبی علیہ السلام پر اعتراضات ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی غلطیوں سے محفوظ رکھے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دینی معاملات پر اعتراض کرتے ہیں، کہ کوئی مسئلہ سنا تو کہا کہ بھی یہ کیوں، طلاق کے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل، بہت سے اور مسائل، خاص طور پہ خواتین، ان کے لیے جو اسلام کی پابندیاں ہیں، تو ان کو یہ اگر کسی کے دل میں اعتراض ہے کہ اسلام نے ایسی پابندی کیوں لگائی، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً توبہ کرے، کیونکہ اسلام پر اعتراض کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے بلکہ یہ منافق کا کام ہے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کی منافقت سے محفوظ رکھے اور ہمیں سچے اور پکے مومن بنائے اور اپنی رحمت کا حقدار بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔